جب رات کے وقت اندر گھر میں داخل ہو کر لوگوں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک کمرے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، آپ کا گھر تمام جل رہا تھا اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں تو جہنم کی آگ کو دیکھ رہا تھا، میں تو جہنم کی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ بلکہ تاریخ میں بات آئی کہ زمین کے اوپر دو حضرات اتنا روئے، ایک حضرت آدم علیہ السلام جن کی آنکھ کے نیچے جو ہے نشان آ گیا تھا، اور دوسرے حضرت امام زین العابدین ہے جن کی آنکھ کے نیچے نشان آ گیا تھا۔ ارے جن کی بخشش کی ضمانت ہے، جن کی جنت کے سردار جن کے والد ہے، وہ لوگ جن کے جنت کے سردار جن کے والد ہے، جن کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہے، سلام اللہ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ ان کے حق میں جنت ہونے کے بعد اتنی عبادت، اتنی ریاضت، آج ہم ہے دور دور تک بھی جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں لگتا کہ کوئی عمل ہمارا قابل قبول خدا کی بارگاہ میں ہے۔ دوستو، زندگی جتنی اللہ نے کی ہے ذکر و اذکار میں گزارا ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ اگر پریشان ہے تو اس بات پر پریشان ہے کہ مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ ترقی کیوں کر رہے ہیں، میرا سامنے والا آدمی بنگلہ کیوں بنا رہا، میرا سامنے والا آدمی کے جو بچے کیوں تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، میرے سامنے والا گھر والا ترقی کیوں کر رہا، گاڑی پہ پھر رہا، اچھے اچھے کپڑے پہن رہا۔ اتنی پریشانی، نہ اس کے بچے خراب ہو رہے سے پریشانی، نہ گھر والوں کی پریشانی، نہ گھر کی مفلسی سے اس کو خبر ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز کی فکر ہے تو سامنے والا ترقی کیوں؟ اپنے آپ کو تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، محاسبہ کریں۔ آج سینکڑوں نوجوان جو ہے موبائل فونوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، غیر غلط چیزاں دیکھ رہے ہیں، نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ خاندان کے لوگوں کو فکر ہے۔ دوستو، آج اتنی شدت سے خلا طلاق ہو رہے ہیں، اصلاح معاشرہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، شوہر بیوی بولی نمک پارے لاؤ، حال ہی میں واقع، بیوی بولی دیکھو آتے آتے نمک پارے لاؤ، شوہر ایک دن لے، دوسرے دن لے کے آئے، کیا لے؟ مکسچر کھارا۔ بیوی بولی کیا ہے، ہماری خیال کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، مجھے نمک پارے بولے کھارا اٹھا کے لا لیا، کیا ہے وہ ہے یہ، اور نہ جیسے اور یہ میاں کیا کرتی رکھ دیے۔ اب میاں رکھتے کی سالے صاحب برادر نسبتی حاضر ہو گئے، حاضر ہو کے جو ہے انہوں سلامی دینا شروع کر دیے، جیسے سلامی دیتے ہیں بولے طلاق طلاق طلاق، مذاق بنا لی۔ دوستو، اسلام کون سی تعلیم ہے؟ وہ عورتیں جو چکی پیس کر آٹا نکال کر کھانا پکاتے، پھر فجر کی نماز کو جو اٹھتے، پھر دن تمام کام کرتے۔ آج اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی جو نا آج اختلافات، اتنے جھگڑے، مسائل۔ اللہ والوں کی آمد نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ والوں کی آمد مذہب اسلام کی جو ہے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہے۔ یہ خانقاہی نظام جو دلوں سے نفرتوں کو ہٹا کر محبت رسول کو ڈال کر اللہ کی عبادت کروانے کے لیے قائم ہے۔ لیکن آج ہم ہے کہ بس اب میں عجیب حال ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ گناہ کرنے سے پہلے آپ کے اندر کا جو کون جو مفتی ہے، اس کا نام مفتی ضمیر الدین ہے، جو ضمیر آپ کا جوڑتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نادان تو گانا سن رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ کی صدائیں مسجد سے آ رہے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے بلا رہے ہیں۔ لیکن جو ہے نہ اذان کا احساس، نہ موذن کا احساس، نہ جو ہے مسجدہ کا احساس، نہ قبرستان کا احساس۔ کم سے کم آج دواخانوں کی چکر لگائیں، کیسے کیسے بیمار ہے، تندرست پہلوان تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمر چلی گئی، کسی کے پیر چلے گئے، کسی کے جو ہے سر پھٹ گیا، ہوش میں نہیں ہے، پہچان نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو احساس نہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا حال ہی کے اندر بنگلور سے بس آ رہی تھی، 1 کروڑ 10 لاکھ کی بس۔ حافظ صاحب ذرا ادھر بھی سوئیں، آپ بعد میں بات کریں، یہ پر ہمارے مولانا تشریف لائے ہیں، اس لیے کیونکہ جب یہ مولوی حضرات ہمارے جتنے بھی حفاظ حضرات یہ لوگ سن کے بیزار ہو جاتے، کیا ہے بھائی حوالوں کا حل ہو گیا، سن وہی پکارا ہمیشہ جنت دوزخ وغیرہ، سن کے ظاہر سی بات زیادہ سنیں گے تو کہاں سے ہوتا۔ تو بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا بنگلور سے بس آ رہی تھی، آپ تمام حضرات دیکھیں، سب مل کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں دیکھا میں ہمارے
فرت اللہ شریف صاحب اللہ ایک مرتبہ باہر سے بلند سبحان اللہ کہیں. آخری بات ایک بات کے بعد ختم کروں, سب مل کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا دوستو, بنگلور سے بس آ رہی تھی جس کے اندر سب پڑے ہیں. ارے ایسا ہو گیا, 1,10,00,000 کی بس, ایئر کنڈیشن, ہیٹر, سردی ہوئی تو گرمی کا بھی انتظام, گرمی ہو رہی تو سردی کا انتظام, بہترین بس, ہر چیز کی سہولت. صبح کا وقت لوگ فونوں پہ لگے ہیں, کدھر ماں کسی کا بیٹا امتحان پاس کر کے آ رہا, کوئی سعودی عرب سے, باہر سے, مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں, ہر مذہب کا آدمی اس بس کے اندر موجود. آپ نے دیکھا کہ 45 آدمی ایک مختصر سے ایکسیڈنٹ کے اندر, تمام 45 آدمی ایسے جل گئے جیسے کباب ہو جاتا ہے, ایک سے قابل 45 آدمی کی جان ایک لمحے میں چلے گئی. کیا عالم ہوگا دوستو گھر والوں کا. موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے, موت کی تیاری کرے, اس لیے کہ سب سے اہم انسان کی زندگی میں جو نیک اعمال کرتا ہے وہی اس کے لیے کامیابی ہے. آج ہم اپنے محاسبہ کریں کہ ہم جو ہے دوسروں کا مذاق اڑانا, دوسروں کی غیبت کرنے کے بجائے اللہ کی تسبیح بیان کریں, بڑائی بیان کریں, اس میں کامیابی ہے دوستو. آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے, جو آپ کی شہادت ہے, کس لیے ہے؟ حق کی جو ہے آواز کو بلند کرتے کرتے اپنے خانوادے کو قربان کر دیے تاکہ میرے نانا جان کا اسلام صحیح سلامت رہے. لیکن آج ہم ہیں کہ اسلام کو مان رہے ہیں, تمام چیزوں کو مان رہے ہیں, لیکن عمل سے ہم دور ہو رہے ہیں. آج عمل کی ضرورت ہے دوستو, عمل ہی سب کچھ ہے. اگر عمل کے بغیر آپ بولیں گے ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, کچھ کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کا مطالعہ کریں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, سامنے سے ایک جو ہے کافر کا جو جنازہ جا رہا ہے, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جس کا انتقال ہوا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اسلام کو نہیں مانا, اور آپ ایک کافر کے جنازے پہ آنسو نکال رہے ہیں. کہا کہ ایک رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے. کیسی فکر آج ہم ہیں کہ جو کسی کی انتقال ہو رہا ہے تو برا بھلا, کسی کے تعلق سے برا بھلا. دوستو غنیمت جانیے, جو زندگی بچی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں. اس لیے کہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اس کے اندر صحیح معنی میں جو کامیاب کیا وہی کامیاب ہے. دوستو عرض کروں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام, ارے وہ مقام یہ مقام بلند باتیں کرتے ہیں, کیا وہ پانی نہیں لے سکتے؟ اور آپ اللہ والوں کی یہ کرامت ہے. ارے امام حسین جب پانی حاصل نہیں کر سکے, پیاسے اس دنیا سے چل گئے, اپنے بچوں کو پیاسے لے کے چلے گئے, عجیب باتیں کر رہے ہیں. اس طرح بھی لوگوں کو گمراہ کرایا جا رہا ہے, نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. جبکہ میں بتاؤں کہ سرکار امام علی مقام کی عظمتیں تو جو ہے جو نہیں مانتا وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ امام علی مقام کی عظمت تو میرے آقا کریم نے فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور جو ہے پیٹھ پر سرکار امام حسین ہے اور سجدہ طویل کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا نماز کے اندر کسی کا خیال نہیں, پھر حسین کے لیے سجدہ طویل کیسے؟ ارے حسین کا پیٹھ پر ہونا, حسین کا خیال آنا نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہے. نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہے. دوستو مولائے کائنات کی جو ہے فضیلتیں کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق بغور دیکھ رہے ہیں حضرت علی کو, دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے کہا اے عمر کیا بات ہے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کہا اے علی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں محبت سے دیکھنا عبادت ہے, تمہیں محبت سے دیکھنا عبادت ہے. ارے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے دوستو, تو مولود کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ادھر جو ہے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا شان ہے دوستو, کیسی عظمت ہے. ساری دنیا کے اندر
اگر کسی کو یہ اعزاز ہے تو حیدر کرار کو ہے کہ جو آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر تولد پائی، کسی کو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہر کوئی اسلام کیسے حالت میں قبول کیے، لیکن حضرت علی بچپنے سے ہی اسلام پہ رہے، بچپنے سے اسلام پہ رہے، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا مجھے کہ سرکار امام علی مقام کی شہادت، ان کے تعلق سے غیر غلط یزید پلید کی تعریف، آج بھی کچھ یزیدی لشکر نکلے ہوئے ہیں۔ اور آپ سے عرض کروں دوستو کہ ایک حسین کا مقام تو مقام ہے، اہل بیت کا مقام عظمت تو بے شمار ہے، لیکن انہی کے بلڈ سے چلتا ہوا خون جو آیا ہندوستان کی سرزمین پر، جن کا نام حضرت خواجہ اعظم فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری عطا رسول کی جو ہے دربار کا وہ واقعہ سناؤ کہ آپ کو جب پانی بند کر دیا گیا، پانی سے روکا گیا، تو آپ نے جو ہے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ جو ہے خواجہ بلا رہے ہیں، انا ساگر سے کہہ دو خواجہ بلا رہے ہیں۔ اور وہ مرید بھی ایسا آج کل کا نہیں تھا، ارے پانی کو کیا کان ہوتے، پانی کو کچھ کان زبان، بس حکم تھا، پیر کا حکم بس آخری حکم۔ اب وہ مرید کو بھی معلوم تھا میرا پیر کتنا پاورفل ہے، کیونکہ زبردست مرید، تو فوراً جو ہے آپ کیا لے کے گئے، ایک گھڑا لے کے گئے، جا کے جو ہے وہاں ٹھہر گئے، فوج ٹھہری ہوئی ہے، نزدیک آنے نہیں دے رہی، ہر کوئی لکھا، اللہ والوں کے خلاف بولنے والا بھی لکھا، اللہ والوں کو ماننے والا بھی لکھا، کہ غریب نواز کے وہ کہنے پر مرید صادق نے گئے اور جا کر کہا وہ دور ہے انا ساگر بڑا سا، آپ لوگ گئے ہوں گے، پورے لوگ دیکھیں انا ساگر دیکھے بھی آپ لوگ، تو انا ساگر کے قریب گئے، فوج ٹھہری ہوئی ہے، بھالے وغیرہ لے تیرا وغیرہ لے کے ٹھہری ہوئی ہے، اب نزدیک ہے تو تیر مارتا ہے، اب اتنا نزدیک کیسا جائیں گے، دور سے، اب انہیں بولا نہیں آنا ادھر، چلو جاؤ یہاں سے، جاؤ پانی نہیں کچھ بھی ایسا پاس نہیں آنا، اب انہوں دور سے گھڑا لے کے ٹھہرے، یہیں سے پکار کے بولے اے انا ساگر تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ کون؟ تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں۔ جیسا ہی کہنا تھا اس انا ساگر کے اندر سے ایک ایسا فوارہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی فوارہ اس فوج کے اوپر سے، سپاہیوں کے اوپر سے نکلتا ہے اور اس گھڑے میں آ کے پڑتا ہے۔ اب پوری فوج پریشان، یہ کیا ہو رہا، کوئی نزدیک آ رہا نہیں، پانی خود بخود اتر جا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحے میں جو ہے سارا انا ساگر سوکھ گیا اور اس کنویں میں چلا گیا، اور کنواں لے کر خادم چلے گئے، غریب نواز کے سامنے رکھا، تمام لوگوں نے کھایا پیا، وضو کیا، غسل کیا، سیراب ہو رہے، پانی جتنے کا اتنا ہی رہا ہے۔ اور یہ خبر بادشاہ کو جب پہنچی، کہا موسم گرما کا نہیں، اچانک لمحے میں پانی انا ساگر خالی ہو گیا۔ تمام اسی وقت کئی لوگ اسلام میں آ گئے اور تمام لوگوں کا جو ہے جو حسد کر رہے تھے تمام کا منہ کالا ہو گیا۔ دوستو ایک اللہ کے ولی میں یہ پاور کہ پانی کو حکم دے کر بلائیں، پانی کو حکم دے کر بلائیں، تو جس کا خون کا خطرہ ہے اس کے اندر یہ عالم، تو سمندر کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مصلحت خداوندی تھی، امتحان تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس، عبداللہ بن عباس جو ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بال بکھرے ہیں اور میدان کربلا میں ٹہل رہے ہیں، اور عجیب حالت ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا عجیب حال ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں حضرت حسین کا خون لینے آیا ہوں۔ کہا خون کیا کرو گے؟ کہا بروز محشر اپنی گناہگار امت کو بخشواؤں گا، اپنی گناہگار امت کو بخشواؤں گا۔ دیکھا آپ نے کہ اس خون، اس اپنے خانہ والے کے خون کے بدلے شہادت کربلا کے بدلے جو ہے گناہگاروں کی بخشش کی فکر ہو رہی ہے۔ کیسی گناہگاروں کی فکر کرنے والے آقا، رات رات بھر ٹھہر کر، مصلی پہ ٹھہر کر گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آج مسلمان ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آئے، درود پڑھنے کے لیے آگے پیچھے، سلام پڑھنے کے لیے آگے پیچھے، کیا ہے کیا منہ دکھائیں گے دوستو۔ آج ہر قوم اپنے مذہب کے
باطل ہو کر غلط ہو کر اپنے مذہب پر پابند ہو رہی ہے. ہم میں دیکھ رہا ہوں چند دن سے کالے کپڑے پہن کر عجیب و غریب حالت میں ننگے پیر خود پکا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں اور یاترا کو جا رہے ہیں. سردی کے عالم میں نہ سوٹر پہن رہے ہیں، کچھ پہن رہے ہیں، وہ لانگ ٹور پہ جا رہے ہیں، یاترا کو جا رہے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں.